ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کی رکن صوبائی اسمبلی جناب عظمیٰ کاردار صاحبہ نے۔ میڈم میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، بلدیاتی انتخابات کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں ایک بل پاس کیا گیا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے، اس میں آپ لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ غیر جماعتی بنیادوں پر آپ انتخابات کروائیں گے۔ دوسرا جو سٹرکچر ہے وہ بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ بتائیے کہ غیر جماعتی بنیادوں پر کیوں آپ کروانا چاہتے ہیں انتخابات؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو بلدیاتی جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں گلی محلے کی سیاست زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں جماعت میں ہونا ضروری نہیں ہوتا، اس میں ایک آپ کے جو پرسنل لنکس اور کانٹیکٹس اور آپ کی تعلق داری جو ہے نا اس محلے میں وہ زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے کام آتے رہے ہیں اور ایکسیسیبل رہے لوگوں کو، اور آپ نے ان کے جو ڈیلی کے مسائل ہیں وہ ان کو ہر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر لوگ آپ کو ووٹ ڈالیں گے۔ تو اس لیے اس میں مطلب پارٹی کا کوئی اتنا وہ رول ہوتا نہیں ہے لوکل گورنمنٹ میں۔ اچھا، نہیں آپ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ جمہوریت کی نفی ہے غیر جماعتی انتخابات؟ نہیں، یہ تو اچھی بات ہے نا، یہ لوگ اپنی پسند کے کاؤنسلرز جو ہیں ان کو ووٹ ڈالیں گے، اور وہ جب آئیں گے تو پھر اس کے بعد اگر ان کی مرضی ہوگی تو کسی جماعت کو وہ جوائن کر سکتے ہیں، اگر وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی اس میں وہ زور زبردستی بھی نہیں ہے، اور ایک سسٹم جو ہے جو بیسٹ بندہ جو ایک ایریا میں جو لوگوں کی پہنچ میں ہوتا ہے اور اس کی لوگوں کی رسائی ہوتی ہے اس وقت، وہ اس کو چوز کر لیں گے۔ اس میں مطلب پارٹی کا کیا رول ہونا ہے، مجھے آپ یہ بتا دینا۔ اچھا، یہ آخری میرا سوال یہ ہے کہ جب باقی جماعتیں وہ آپ سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس کو آپ جماعتی بنیادوں پر لے کے آئیں اور اس ایکٹ کے اندر جو قابل اعتراض چیزیں ہیں ان کو تبدیل کیا جائے، تو حکومت کیوں نہیں ان کی بات مان رہی؟ جی ان کو ذرا پتہ چلے نا کون سی قابل اعتراض یہ چیزیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو ابھی تک یہ ساری جو آپ کو پتہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے جو بلز ہوتے ہیں وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز جاتے ہیں۔ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اگر ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے تو اس کا ہم کیا علاج کر سکتے ہیں؟ تو یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بیٹھیں، وہاں پہ اعتراضات اٹھائیں اور وہاں پہ حکومت کو آپ ٹف ٹائم دیں۔ اب یہ تو بڑے آرام سے انہوں نے کمیٹیز چھوڑ دی ہیں سر۔ تھینک یو ویری مچ، کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جوید قصوری صاحب۔ آپ لوگوں نے آج پروٹیسٹ کیا، آپ نے حکومتی نمائندگی کر رہی تھی میڈم عظمیٰ کاردار صاحبہ، آپ نے ان کی بات سنی۔ وہ کہتی ہیں کہ غیر جماعتی انتخابات جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ اچھا دیکھیں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ غیر جماعتی بلدیاتی انتخابات کو ڈکٹیٹر کرواتے رہے ہیں، اور جب اس ملک کے اوپر ڈکٹیٹرز آئے ہیں تو انہوں نے غیر جماعتی بنیادوں پہ انتخابات کروائے ہیں۔ اگرچہ پرویز مشرف نے جو بلدیاتی انتخاب دیا تھا وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس نظام کے اندر کم از کم اختیارات تھے، نچلی سطح پہ اختیارات منتقل ہوئے، یا آپ جس بلدیاتی نمائندے سے بھی پوچھیں گے تو وہ اس نظام کے بارے میں مجموعی طور پہ رائے اچھی ہے کہ اس نظام کے اندر اختیار موجود تھا۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت کہنے کو جمہوری حکومت ہے، کہنے کو یہ پاپولر حکومت ہے، لیکن انتخاب بلدیاتی یہ غیر جماعتی بنیادوں پہ کروانا چاہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ غیر جماعتی بنیادوں پہ کروا کے تو ایک مہینے کے بعد آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتوں میں شمولیت اختیار کریں گے؟ یعنی ایک مہینے کے بعد پھر آپ انہی جیتنے والے کونسلز کو سیاسی جماعتوں میں شمولیت کا آپ کہتے ہیں وہ اختیار کریں گے، ماں سوائے اس کے کہ آپ جیتے ہوئے لوگوں پہ ہاتھ رکھ کے خوف، دھونس، دھاندلی اور لالچ کے ذریعے حکومتی پارٹی میں انہیں شامل کروائیں گے۔ یہ جو ایک منڈیاں لگیں گی اور خرید و فروخت ہر یونین کونسل میں ہوگی، گویا یہ تو آپ پاکستان کی نچلی سطح کی سیاست کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی کا موقع بالکل واضح ہے، آئین کی دفعہ 140A کا واضح تقاضا ہے نچلی سطح پہ یہ اختیارات بھی منتقل کیے جائیں اور یہ انتخابات بھی جماعتی بنیادوں پہ کروائے جائیں۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اس وقت مسلم لیگ نون عوام کی رائے سے خوف زدہ ہے،
اور میں اگلی بات بتانا چاہتا ہوں کہ پھر یونین کونسل کے ناظم چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب براہ راست پبلک سے کیوں نہیں کروانا چاہ رہے؟ اس کو آپ مینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں عفیف صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن فردوس شمیم نقوی صاحب سے پہلے میں اس پہ رائے لوں گا کیونکہ انہوں نے کہیں جانا ہے۔ نقوی صاحب، آپ نے یہ گفتگو سنی آج، ایک تو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، دوسرا حافظ نعیم صاحب نے آج جو خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے فارم 47 کا بہت ذکر کیا ہے کہ فارم 47 کی حکومت بیٹھی ہے تو اس لیے اس قسم کے غیر جمہوری جو فیصلے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ اب تحفظ آئینے کمیٹی آپ نے ایک بنائی، اس کے اندر آپ نے باقی جماعتوں کو شامل کیا، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ کا موقف ایک ہے تو کوئی ایسا راہ نکل سکتا ہے کہ آپ تمام جماعتیں مل کے بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کریں یا کوئی تحریک چلائیں؟ یہ دیکھیں، آج ہم نے ایک کانفرنس کال کی جس میں تمام جماعتوں کو دعوت دی، جس میں جماعت اسلامی نے بھی شرکت کی۔ اس ملک خطرے میں ہے، شدید خطرے میں۔ فیڈریشن کے جو اکائی کے یونٹس ہیں بلوچستان اور کے پی کے اندر، وہ دھونس کے ذریعے، فورس کے ذریعے، ڈنڈے کے طور پہ جڑے ہوئے ہیں۔ جو ان کا سوشل کانٹریکٹ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے ود دا نیشن، اینڈ دیٹس ویری ڈینجرس۔ اور اسی کی نشاندہی کرنے کے لیے ہم نے یہ قومی کانفرنس بلائی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہم نے ماضی میں اسٹینڈ لیا ہوا تھا وہ کیونکہ اب ثابت ہو گیا، جیسے میں نے آج کانفرنس میں بھی کہا کہ ہم ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں، اور لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اصل میں جب سے فیلڈ مارشل صاحب نے استثناء حاصل کیا ہے تو یہ بھی واضح ہے کہ سارے فیصلے وہ کرتے ہیں، ورنہ ان کو استثناء کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اب جو فیصلہ کرنے والا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب، آپ وزیر اعظم ہیں، وہ آپ کے ادنیٰ سے ملازم ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ آ کے وعدہ نہ کریں پوری قوم کے سامنے کہ وہ الیکشن میں مداخلت نہیں کریں گے، کہ انہی نے ماضی میں بھی کوئی مداخلت نہیں، قرآن پہ قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے میں نے جوڈیشری میں بھی کوئی نہیں کیا، نہ آئندہ کروں گا، تو شاید اس ملک کا نظام بہتر ہو جائے، ورنہ نہیں۔ ابھی ایک اور آپ نے بات نہیں اٹھائی، میں اپنی طرف سے اٹھانا چاہتا ہوں۔ کراچی کے اندر الیکشن ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہتی ہے، پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کے ساتھ کھلا اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ہم حافظ نعیم صاحب کو میئر بنوائیں گے۔ ٹھیک ہے، تعداد ہم پوری، ہمارے 30 ممبران کو اغوا کر دیا کہ وہ پہنچے ہی نہیں۔ یہ ہے پاکستان کی بلدیاتی جمہوریت۔ اور جو میئر ہے وہاب، وہ وکیل ہیں مرتضی وہاب صاحب، ہاں جی، اور ان کو بھی شرم نہیں آئی۔ اس کے اندر ایم کیو ایم کو بھی شرم نہیں آتی کہ چوتھے نمبر پہ، کم سے کم ہم حافظ صاحب کی یہ تو تعریف کرتے ہیں، ان کو نارتھ ناظر آباد سے الیکٹڈ ڈکلیئر کیا، انہوں نے اپنی سیٹ پہ اوتھ کیا اور کہہ دیا یہ سیٹ میں نے جیتی نہیں، یہ پی ٹی آئی نے جیتی۔ بڑی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا تھا انہوں نے وہاں پہ۔ جی، تو میں پاکستان کے بلدیاتی نظام جو ہے اس میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ یہ بھی بلدیاتی نظام میں جب جنرل مشرف صاحب انٹرسٹڈ تھے، وہ اس لیے تھے وہ اسمبلیوں کو بے توقیری کر جاتے تھے۔ ابھی بھی اسمبلیوں کی بے توقیری شروع ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں جو اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا جا رہا ہے وہ اسمبلی میں نہیں لایا گیا، جو اعلانات کیے وہ کبھی اسمبلی میں نہیں لائے گئے۔ تو یہ جنرلوں کی پرانی عادت ہے، اور پوری قوم کو جب بھی جنرلوں نے ڈس انفرینچائز کیا ہے لوگوں کو تو مسئلے ہوئے۔ پہلا مسئلہ ہوا کہ آپ نے شیخ مجیب الرحمن صاحب کو نہیں بننے دیا، وہ علیحدہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ بلوچستان میں آپ نے پاپولر حکومت کو نہیں آنے دیا، تو وہاں خانہ جنگی جو شروع ہوئی ہے، آج 54 سال ہو گئے وہ خانہ جنگی ختم نہیں ہو رہی۔ اب آپ کے پی کے اندر گورنر رول لگانے جا رہے ہیں، آپ وہ بھی کر کے دیکھ لیجئے، لیکن کیا اس سے قوم کا بھلا ہو رہا ہے؟ ہم یہی ساری قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے یہ ڈیموکریسی نہیں ہے۔
ٹھیک، جمہوریت نہیں ہے. بہت شکریہ. جب جمہوریت نہیں ہوتی تو آمریت ہوتی ہے, اور آمریت اگر یونیفارم پہن لے تو ماشاء اللہ ہوتا ہے. تو اس ملک میں اس وقت ماشاء اللہ ہے, اور ماشاء اللہ میں جو ہے عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ گولیاں کھانے کو تیار ہیں, سیدھا سفر کر کے آگے آنے کو تیار ہیں. اس سے کہ یہ نظام اتنے آرام سے نہیں ہٹتا, اس سے کہ یہ نظام ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بہت شکریہ نقوی صاحب. عفیف صاحب, آپ کیونکہ بلدیاتی اس کا سسٹم کا حصہ رہے, ابھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ جو مشرف کا دور تھا اس دور کو ان ادوار کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہ اس سے بہت بہتر بلدیاتی نظام ایک لگتا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جتنے نظام میں آپ 2-3 نظام کا حصہ رہے ہیں, کون سا سسٹم بہتر ہے جو گراس روٹ لیول تک جس میں عوام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اس میں محترم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ 1 دہائی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ بلدیات کا الیکشن نہیں ہوا جی. اور 2015 میں آخری الیکشن ہوئے, اور وہ اس کا میں چونکہ حصہ تھا, اس میں ہمارے جو ڈپٹی میئر صاحبان تھے لاہور سے ڈسٹرکٹ اسمبلی میں, وہ اپنے اختیارات کی جد و جہد میں لگے رہے اسمبلی میں. حکومتی پارٹی جی حکومتی پارٹی سے ہی وابستہ تھے, لیکن وہ بے اختیار تھے. اس کا کمپیریزن اگر آج کے نئے ایکٹ کے تحت جو انہوں نے ڈیزائن کیا ہے اس کے ساتھ کیا جائے تو یہ تو بالکل ہی الفاظ کی حد تک کیے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ اب ان کے پاس واسا رہا, نہ ایل ڈی اے رہا, نہ ٹیپر. میٹروپولیٹن سٹی کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی ختم کر وہ رہے ہیں, ختم کر کے اب ٹاؤنز کی حد تک کر رہے ہیں. یونین کونسل میں سے پک کر کے ٹاؤن کمیٹیاں بنا دی جائیں گی, اور یہ سننے میں ٹاؤن کارپوریشنز ہوں گی, لیکن اس کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے جی. اب میرا ماننا یہ ہے کہ نہایت ادب کے ساتھ شمیم نقوی صاحب کے ساتھ میں اختلاف کروں گا. میں الیکشن کروانے کے حق میں ہوں جی. الیکشن ہونے چاہیے, چاہے وہ غیر جماعتی بنیادوں پہ وہ بے شک غیر جماعتی ہوں لیکن با اختیار ہوں جی. نہیں, غیر جماعتی بنیادوں پہ اگر ہوتے ہیں اپنا جوید قصوری صاحب, یہ تو ہارس ٹریڈنگ کا ایک نیا رستہ نہیں کھلے گا, کیونکہ غیر جماعتی ہماری کوئی اچھی تاریخ نہیں رہی. اچھا دیکھیے, میں گزارش کر رہا ہوں کہ دنیا بھر کے اندر جن ممالک نے گراس روٹ لیول پہ اپنے لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں, سیوریج, پانی, تعلیم, صحت, گلی محلے اور امن و امان اور صفائی, ان ممالک نے آپ اگر اسٹڈی کریں گے تو وہاں ایک مقامی حکومتوں کا مستحکم بلدیاتی نظام انہوں نے دیا ہے. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دلچسپی ہے کونسلر کے کام کرنے کی, اور چونکہ اس میں فنڈز ہیں تو کرپشن کا ایک رستہ کھلتا ہے, اور ایک لوٹ مار کا ایک نیچے تک کا سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے. حالانکہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی یہ ادارے تو قانون سازی کے ہیں, گلی محلے کے کام کرنے ہیں آپ کی مقامی حکومتوں نے, کونسلرز نے, وہاں کے لوکل جو آپ کے نمائندے ہیں. اچھا, اب یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے, چونکہ وہ بھی ان کی دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹ کیے جائیں, کچھ پل بن جائیں, کوئی بڑی سڑکیں بن جائیں, وزیر اعلیٰ کہیں جائیں تو وہ کچھ اناؤنسمنٹ کر دیں, میں نے یہ دے دیا, میں نے ایسا کر دیا. اچھا, یہ اس کے نتیجے میں وہ سمجھتے ہیں کہ گویا وہ کوئی خیرات ہے جو وہاں بانٹ کے آ گئے. حالانکہ ہر ضلع کی ڈسٹرکٹ عوام کے رائٹس ہیں, تعلیم, صحت, روزگار, پینے کا صاف پانی, وہاں کی بیسک ضروریات. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے وہ بااختیار ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, وہ جماعتی بنیادوں پہ ہونا چاہیے. دیکھیے, جب آپ غیر جماعتی بنیادوں پہ انتخاب کروائیں گے تو میری بات نوٹ کیجئے, الیکشن کے ٹھیک اگلے دن آپ کی ہر یونین کونسل کے اندر دباؤ شروع ہوگا. جیتنے والے لوگوں کے اوپر تھانے کا دباؤ آئے گا, پٹواری کا دباؤ آئے گا, حکومت کے مختلف دائروں سے لالچ اور خوف کے دباؤ آئیں گے, اور پھر سب کو گھیر کر کے حکومتی پارٹی میں شامل کروایا جائے گا. اس لیے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو اس میں ایک اور شک بھی شامل کر دیں کہ جیتنے کے بعد تمام لوگ مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے, تاکہ کم از کم یہ والی بحث ہی ختم ہو جائے. دیکھیے, آج جماعت اسلامی نے پورے پنجاب کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ دھرنے دیے ہیں, اور میں بالکل واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کا اختیار نہیں ہے, یہ آئین کا تقاضا ہے کہ پنجاب کے عوام کو بااختیار بلدیاتی نظام دیا جائے. اور یہ بااختیار بلدیاتی نظام یہ 12 کروڑ پنجاب کے لوگوں کا رائٹ ہے. جماعت اسلامی اپنی پارٹی کے لیے ہم نہیں بات کر رہے,
کہ ہمیں کوئی پارٹی مفاد سے زیادہ عزیز ہے. ہمیں پنجاب کے 12 کروڑ عوام کا حق چاہیے, اختیار چاہیے, اور یہ اختیار انشاءاللہ ہم اس کو عوامی مزاحمت کے نتیجے میں ٹائم دیں بڑا گے. تھوڑا ہے حفیظ صاحب, بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگلے دن دباؤ شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے فردوس شمیم نقوی صاحب نے ایک بات کی ہے کہ مشرف دور کے اندر جو صوبائی اور قومی اسمبلیاں تھیں ان کو بے توقیر کرنے کے لیے بلدیاتی ادارے جو ان کو مضبوط کیا گیا. آج کیا الٹ نہیں ہے کہ بلدیاتی جو نظام ہے اس کو بے توقیر کیا جا رہا ہے؟ اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ عوامی نمائندہ جو محلے کا ہوتا ہے وہ عوام کا ہی نمائندہ ہے, وہ ایک کنبے کی مانند ہوتا ہے, وہ عوام کو ریلیف دلوانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. جیسے ابھی دیکھیں پیرا فورس بنی ہے, وہ مادر پدر آزاد ہو کے وہ گلی محلوں میں آپریشن کر رہے ہیں. تو بلدیاتی انتخابات کے بعد کیا وہ منتخب نمائندوں کے انڈر آ جائے گا ان کا کنٹرول؟ کم از کم نمائندہ تو ایک ہوگا جو اس کو کنٹرول کرے گا کہ جائز اور ناجائز کی بات کریں. وہ تو ڈپٹی کمشنر ضلعی انتظامیہ کو دے رہے ہیں. آپ نے پہلے جیسے فرمایا کہ مشرف کا دور جو بلدیات کا تھا اور اس کا کمپیریزن کیا جائے تو جو یہ آتا جا رہا ہے بے اختیار ہوتے جا رہے ہیں سسٹم میں. اس وقت میرا موقف پھر ہے کہ اربوں روپے خرچ ہو کے پنجاب کی عوام الیکشن کروائے گی, اگر وہ بے اختیار ہوں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.